تمیز نہیں ہوتی، ہم صحیح و غلط میں فرق نہیں کر پاتے، ہم اپنے استاذ اور والدین کی عزت نہیں کر پاتے، تو آخر ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ رونق اسٹیج ہونے جا رہی ہے، ان کے آنے سے قبل میں کہوں گی خطابت کی متانت پر فصاحت ناز کرتی ہے، ارے خطابت کی متانت پر فصاحت ناز کرتی ہے، سبحان کو بزرگی پر فصاحت ناز کرتی ہے۔ شفق رحمانی اسٹیج پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا للإيمان وشرفنا بالقرآن والسنة، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن هدى للناس وشفاء للصدور والأبدان، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ، اور تیرا رب بڑا ہی زیادہ کرم کرنے والا ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا، اور اس نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ خداوند میں تیرے نام سے آغاز کرتی ہوں، خداوند میں تیرے نام سے آغاز کرتی ہوں، تیری رحمتوں پہ تیری بندی ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتی ہوں۔ فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا، مگر پرواز کرتی ہوں، پرواز کرتی ہوں۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات و تحمیدات اس خالق اکبر، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ایمان جیسے عظیم نعمتوں سے نوازا اور ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کیا، الحمدللہ۔ اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن کیا، تاکہ ہم بدعت و خرافات میں مبتلا لوگوں کو، راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی صلاحیت اپنے اندر موجود پائیں۔ حمد و ثنا کے بعد میں سب سے پہلے اپنے ابتدائی استاذ محترم جناب مولانا مرتضیٰ حسن قاسمی صاحب کی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا اور ہمیں بطور مہمان خصوصی یہاں بلایا۔ شکراً، جزاکم اللہ احسن الجزاء، وبارک اللہ فی علمک و صحتک، آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے تعلیم نسواں کے موضوع پر اپنے کچھ خیالات کا اظہار کروں گی، اور میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے مؤدبانہ و مخلصانہ التماس کرتی ہوں کہ دوران خطابت جو باتیں آپ کو بتائی جائیں گی، آپ اسے ہمدن گوش ہو کر سنیں گی اور حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج ہم ایک ایسی جگہ موجود ہیں جہاں اللہ کے فرشتے نزول ہیں، کیونکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں وہاں اللہ کے فرشتے نزول فرماتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، تو جہاں تک میں ضروری سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے
نظر آتے ہیں، جن میں سب سے اہم سوال اسی تعلیم کے تعلق سے ہے کہ کیا یہ تعلیم کندھوں پر پڑنے والے بوجھ کا نام ہے؟ کیا یہ تعلیم ایک ایسی دوڑ ہے جس میں ایک انسان دوسرے کو پیچھے کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہ تعلیم صرف ایک کاغذ پر مبنی ہے جسے ہم ڈگری کہتے ہیں؟ معزز سامعین و سامعات، آخر ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جس کا ہم اصل مقصد ہی نہ سمجھتے ہو؟ آج ہم تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس کا اصل مقصد نہیں سمجھ پاتے۔ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے، ہمیں سمجھایا بھی جاتا ہے، لیکن ہم اس کا اصل مقصد نہیں سمجھ پاتے۔ اگر آج ہم سے کوئی سوال پوچھے کہ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ تعلیم کا اصل مقصد ڈاکٹر، انجینئر، لائر اور پائلٹ بننا ہے اور پیسے کمانا ہے۔ تعلیم صرف پیسے کمانے کا ہی نام نہیں ہے، تعلیم صرف جاب کرنے کا ہی نام نہیں ہے، تعلیم صرف فراغت کی ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ آج ہم تعلیم تو حاصل کرتے ہیں مگر ہمیں اچھے و برے کی تمیز نہیں ہوتی، ہم صحیح و غلط میں فرق نہیں کر پاتے، ہم اپنے استاذ اور والدین کی عزت نہیں کر پاتے، تو آخر ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ کیونکہ اصل تعلیم تو وہ ہے جو ہمیں بدلہ لینا نہیں بلکہ معاف کرنا سکھائے، اصل تعلیم تو وہ ہے جو ہمیں برداشت کرنے والا بنائے، اصل تعلیم تو وہ ہے جو ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنائے، اصل تعلیم تو وہ ہے جو ہمیں استاذ اور اپنے والدین کی عزت کرنے والا ایک اچھا انسان بنائے، اصل تعلیم تو وہ ہے جو ہمیں رب کی رضا میں راضی ہونے والا ایک اچھا انسان بنائے۔ علم ایک لازوال نعمت ہے، تعلیم ایک دلکش داستان اور بے مثال کہانی ہے، علم ایک ایسی زرخیز زمین ہے جس کے پھولوں پھلوں کی تعداد نہیں، علم ایک لازوال نعمت ہے جس کو تقسیم کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے، علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، علم ایک ایسی روشنی ہے جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، علم ایک ایسی لاٹھی ہے جو بے سہاروں کو بھی سہارا دیتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے خاص موضوع تعلیم نسواں کی طرف۔ تعلیم نسواں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کو کس حد تک تعلیم دی جا رہی ہے۔ عورت اس کائنات کا جمال و شاہکار و دلکش وجود ہے، عورت گردش لیل و نہار کا ایک عظیم سرمایہ ہے، عورت اس کائنات کا جمال و شاہکار و دلکش وجود ہے، عورت گردش لیل و نہار کا ایک عظیم سرمایہ ہے، عورت جہاں ماں کی صورت میں بلاف محبت و شفقت کی عظیم داستان ہے، وہیں بیوی کی صورت میں خلوص و وفاداری کا حسین افسانہ ہے، عورت جہاں بیٹی کی صورت میں اللہ رب العالمین کی عظیم رحمت ہے، تو وہیں بیوی کی بہن کی صورت میں اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے۔ اسلام نے عورت کو مرد کے برابر مقام عطا کیا ہے، اسلام نے عورت کو تحت الثری سے فوق الثری تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں آج کل ایک نعرہ بہت مشہور ہے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ حالانکہ اس چیز کو آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں واضح کر دیا تھا، جیسا کہ ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، یعنی اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور احادیث رسول پڑھی جاتی ہیں تم ان کو سنو، ان کا ذکر کیا کرتی رہو، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل کی وہ نماز کے تعلق سے نہیں تھی، وہ روزے کے تعلق سے نہیں تھی، وہ حج یا عمرے کے تعلق سے نہیں تھی، وہ حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی کے تعلق سے نہیں تھی، بلکہ سب سے پہلی وحی جو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ اقرا یعنی تعلیم و تعلم کے تعلق سے تھی۔
نہیں کرتے تھے، لیکن عورتوں کے لیے بھی ہفتے کا ایک خاص دن مقرر کر دیا تھا جن میں آپ خصوصاً عورتوں کو ہی واعظ و نصیحت کرتے اور ان کو ان کے شرعی مسائل سے آگاہ کرتے تھے۔ معزز سامعین و سامعات، تعلیم ہی وہ زیور ہے جس سے عورت اپنے مقام سے آگاہ ہو کر اپنا اور معاشرے کا مقدس سنوارتی ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے کچھ لوگوں، بہت سے لوگوں نے تعلیم نسواں کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیاں رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا حاصل کرنا صرف لڑکوں کے لیے ضروری ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے کا حق صرف لڑکوں کو ہے، اور لڑکیاں تو صرف کچن کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور ان کی زندگی صرف کچن سے دسترخوان تک ہی محدود ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی مردوں کی تعلیم پر، لڑکوں کی تعلیم پر فوکس کیا جاتا ہے، اتنا عورتوں کی تعلیم پر نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اپنے لڑکوں کو اپنے سپنے پورا کرنے کی پوری آزادی ہے، وہیں عورتوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک لڑکی ہے؟ کیا صرف اس وجہ سے ایک لڑکی کے سپنے کو چکنا-چور کر دیا جاتا ہے کہ وہ صرف نازک ہے؟ آج ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہماری بیٹی تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیسے کرے گی؟ وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کرے گی؟ حالانکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مرد کی تعلیم صرف ایک فرد کی تعلیم ہے اور عورتوں کی تعلیم گویا پورے معاشرے و خاندان کی تعلیم ہے۔ علم کے بغیر دنیا اندھیری ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ علم کے بغیر انسان اللہ تک کو نہیں پہچان سکتا اور نہ ہی دنیا کے کسی شعبے میں ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے حسن حسین کی اچھی تربیت کر کے ایک اچھی ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی دستگاہ ہے۔ بچہ اس دستگاہ سے جو بھی سیکھتا ہے اس کے اثرات اس کے مستقبل پر نظر آتے ہیں، اس لیے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے ماں کا تعلیم یافتہ ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ آج اگر ہم نے ایک اچھی ماں کا انتخاب کر لیا تو گویا ہم نے ایک نسل اور ایک خاندان تیار کر لیا۔ ماں ایک یونیورسٹی ہے۔ آج پوری دنیا امام بخاری کو تو جانتی ہے، لیکن ان کی ماں کو کوئی نہیں جانتا، حالانکہ امام بخاری کو اس قابل بنانے میں ان کی ماں کا ہی اہم رول ہے۔ آج پوری دنیا علامہ ابن تیمیہ کو تو جانتی ہے، لیکن ان کی ماں کو کوئی نہیں جانتا۔ آج ہمارے معاشرے کو ایسی ہی ماں کی ضرورت ہے۔ آج کہاں گئی وہ مائیں جو خود فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتی تھی، پھر اپنے بچوں کو بھی جگایا کرتی تھی، جو خود فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کیا کرتی تھی اور بچوں کو بھی کرایا کرتی تھی؟ آج کہاں گئی وہ مائیں جو سوتے وقت اپنے بچوں کو نبیوں کے واقعات سنایا کرتی تھی؟ آج کہاں گئی وہ مائیں جو پردہ و حجاب کی مکمل پابندی کیا کرتی تھی اور اپنے بچوں کو شرم و حیا کا درس دیا کرتی تھی؟ آج ہمارے معاشرے کو امام بخاری اور علامہ ابن تیمیہ کی ماں کی جیسی ضرورت ہے۔ آج اگر عورتیں تعلیم یافتہ ہوں گی تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر پائے گی اور ضرورت پڑنے پر اس کے لیے ذریعہ معاش بھی بنے گی، اور اس کے برعکس اگر عورتیں جاہل اور ان پڑھ ہوں گی تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پائے گی اور نہ ہی اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائے گی۔ تعلیم ہمیں کسی بھی فیلڈ میں اسلام نے ہمیں کسی بھی فیلڈ میں جانے سے منع نہیں کیا۔ ہم ہر فیلڈ میں جا سکتے ہیں، ہم ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا حلیہ، ہمارا طرز، ہماری کردار، ہماری گفتار سب باطنی ہونی چاہیے۔ ہم جہاں بھی ہوں ہماری نگاہیں صرف حدود الہی پر ہونی چاہیے۔ ہم جو بھی کام کریں ہمارا مقصد صلت پر نظر ہونی چاہیے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم تعلیم نسواں کو عام کریں، اور اب میں اپنی ماں اور بہنوں سے مؤدبانہ التماس کرتی ہوں کہ آپ 2 روٹی کم کھائیں، 2 کپڑے کم بنائیں، لیکن اپنی بچیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ضرور دلائیں۔
بچیوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی روشناس کرائیں تاکہ ہماری بچیاں دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں. جیسا کہ حدیث میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں یعنی کٹ جاتے ہیں. صرف 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کر کے گیا ہے. دوسرا ایک ایسا علم جو اس کے لیے نفع بخش ہو. تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو ہماری نیک اولاد کیسی ہوگی؟ دینی تعلیم حاصل کر کے ہی. لہذا میں انہی چند باتوں پہ اپنی باتوں کو ختم کرتی ہوں اور آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ تعلیم نسواں کو عام کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیم نسواں کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے تعلیم ہی سے پاتی ہے انسانیت عروج. تعلیم ہی سے پاتی ہے انسانیت عروج. انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.